کسی بھی معاشرے میں اس طرح تو پاسبل نہیں ہے. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک ججمنٹ دیا ہے. اس ججمنٹ سے ڈیٹیلڈ ریزننگ کا ہم سب کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا اور اس ججمنٹ کو ہم نے پڑھا ہے. گورنمنٹ کو بہت سارے اس پر اعتراض ہو سکتے ہیں کہ ریزننگ میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی اور بہت ساری ڈیویشنز ہیں، یہ شکایت کی جا رہی ہے. لیکن فار دی امپلیمنٹیشن کین ناٹ بی اسٹاپ انلیس ریویو از فائلڈ، اور ریویو میں پھر سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے اور اس پر کوئی فیصلہ دے. لیکن ریویو داخل ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے مناسب اس ابہام کو دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ریویو کو فکس کیا جائے اور اس کو جو بھی. لیکن شہزاد صاحب، آپ نے اتنے سال جو پریکٹس کی ہے، ریویو کے فیصلے کیا ڈراسٹکلی یا ڈرامیٹکلی کوئی مختلف آتے ہیں یا مور اور لیس اسی پیرائے کے اندر ہی ریویو کے فیصلے آتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ ریویو میں تو 99% تو سپریم کورٹ اپنے فیصلوں سے ڈفر نہیں کرتی، اور ریویو کے پیرامیٹرز ہیں جو آئین میں دیے ہوئے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ بہت زیادہ کوئی ناانصافی ہو گئی ہے یا بہت زیادہ خلاف واقعات یا خلاف قانون بات کر دی ہے کسی جج صاحب نے، تو اس پر ریویو لائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں سائڈس کے اپنا اپنا مطمع نظر ہے، لیکن اس ججمنٹ کی یہ چونکہ ڈیٹیل ججمنٹ کا بڑی شدت سے انتظار تھا. ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سیریسلی وضاحت طلب. ٹھیک ہے. اور بہت ساری باتیں اس میں بڑے ادب سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کہہ دی گئی ہیں جو شاید اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن. کیا آپ اسپیسیفکلی وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ اور کلیئرٹی آ جائے؟ کہ 70 پیج ججمنٹ، یہ تو پھر بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن بہت ساری باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی آیا اور اس نے آ کے ریلیف بھی نہیں مانگا تو پھر بھی سپریم کورٹ اپنے اختیارات کے تحت اس کو ریلیف دے سکتی ہے. دس از سم تھنگ وچ از نیو ٹو اس. صحیح. اینڈ ہماری لیکن آج اس کو شوکت صاحب کورٹ نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے پی ٹی آئی کی اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ ان کی درخواست تھی ہمارے پاس سامنے. درخواست پر وہ فیصلہ فرماتے نا، انہوں نے کہا درخواست ہمارے پاس آئی ہے، ہم درخواست کو منظور نہیں کر رہے، اور گو کہ یہ ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے انہوں نے ڈکلیریشن دیا کہ ہم نے ایس آئی سی کو جوائن کر لیا ہے، لیکن دراصل جو مینڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا. اب یہ باتیں ساری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہتر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ریویو کو فوری طور پر فکس کر کے. اور ریویو میں آپ کو لگتا ہے سر کہ حکومت کو کوئی مارجن مل سکتا ہے، انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ریویو میں اگر گئے تو قانونی طور پہ؟ دیکھیں، میں نے پھر عرض کیا کہ سپریم کورٹ کا جو ریشو ہے ریویو میں وہ 99% اپ ہولڈ کرنے کا اپنی ججمنٹ، تو دیر از ناٹ مچ آف اے لیو وے. لیکن کم از کم یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں دے ول بی سیٹ ٹو ریسٹ، اور یہی بات جو ہے یہ شاید اس وقت سب سے بہتر ہوگی کہ ہم ریویو کو فکس کریں اور جو کسی کے ذہن میں کوئی بھام ہے اس کو دور کر دیں، تاکہ اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج جو ہے فوری طور پر اگر ریویو نہیں ہوتا تو پھر کوئی آپشن شاید الیکشن کمیشن کے پاس نہیں رہ جائے گی. ہاں، اس میں ایک اور اینگل ہے، وہ اینگل بڑا ایک ڈیفیکلٹ سوال ہے، کیونکہ جو ایک امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے الیکشن لاز کے اندر، اس پر اس ججمنٹ میں ظاہر ہے کوئی بات نہیں کی گئی. اب اس ایکٹ قانون نے بھی اپنا راستہ بنانا ہے. ریویو ججمنٹ ہے، ڈیٹیل ججمنٹ ہے 8 ممبر بینچ کی، اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. تو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز انادر کمپلیکس سچویشن. جی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے شہزاد صاحب؟ کیونکہ آپ نے اتنی پریکٹس کی ہے، جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے، اس کے بعد ریویو کا ڈیسیجن نہ آئے، تب تک آپ اس کی امپلیمنٹیشن کو ود ہولڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی الیکشن کمیشن یہ میں بالکل اس کو اس طرح نہ لیا جائے میری اس بات کو. دیکھیے، شارٹ آرڈر آف دا سپریم کورٹ از equal entitled to equal respect. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس پر ابہام کھڑا ہو گیا الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن میں، اس میں ایک ابہام تھا.
جس کو انہوں نے خط لکھ کر جو درخواست دے کر کہا کہ اس کو کلیریفائی کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، بیچ میں ایک قانون آ گیا، ایک امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا۔ وہ امینڈمنٹ ایکٹ بہرحال آج بھی اس ملک کا مروجہ قانون ہے۔ صحیح۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے، ظاہر ہے وہ اس وقت اٹ از اسٹینڈنگ بٹوین اے ججمنٹ اینڈ دی لا آف دا لینڈ۔ اب اس نے کس کی طرف جانا ہے، یہ بات میرا خیال ہے کہ بینچ بیٹھ کر اس کو کلیریفائی کر دے۔ ایک خط اسپیکر قومی اسمبلی نے لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن دیکھیے وہ کس سے کمپلائی کرے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ یا اسپیکر کے لکھے اس خط پہ؟ سر میں اسپیسیفک سوال ہے۔ اسپیکر کا خط کی دیکھیے قانونی طور پر تو شاید اس کی اہمیت ہے بھی ہے، اور لیکن لیگلی وہ درخواست کی شکل تو نہیں نہ رکھتا۔ اب بات یہ ہے کہ اسپیکر نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ملک کا مروجہ قانون ہے، جس میں اب ان لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اب کسی اور پارٹی کے ساتھ ایلیجنس کلیم کر سکے۔ اب یہ وہ ایک قانون ہے جو بنا دیا گیا ہے۔ اب اس قانون کی لیگیلٹی جو ہے اس پر ظاہر ہے کچھ ڈیٹیل ججمنٹ میں نہیں کہا گیا، اور کہا بھی نہیں جانا چاہیے تھا، اس وقت یہ امینڈمنٹ نہیں آئی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک انوملس سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ریویو لگا کر ان معاملات کا فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جاتے جاتے ایک اور ضمنی جو ایشوز ہے ساتھ ساتھ، وہ ہے آرڈیننس جو لایا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون تھا اس کے حوالے سے۔ آج اس میں ہم نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنے، وہ اٹھ کر چلے گئے، ان کی غیر موجودگی کے اندر بینچ تشکیل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سوالات پوچھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس آرڈیننس کو لایا جائے، پہلے اس کو ڈسکس کیا جائے، قانون یہ کیسے امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ سو یہ بھی ایک نئی کمپلیکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے؟ ان کا جو خط ہے وہ بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا کہ جب ایک آرڈیننس پروملگیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس ملک کا رائج قانون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس آرڈیننس کو ظاہر ہے چیلنج شاید کر بھی دیا گیا ہے، اس پر عدالتیں اپنا فیصلہ فرمائیں گی، لیکن آج ایز آف ٹوڈے اٹ از دی اپلیکیبل لا آف دا کنٹری۔ اب منصور صاحب کا خط ہے، اس میں بہت ساری باتیں غور طلب ہیں، لیکن یہ اصرار کہ اس قانون پر عمل درآمد نہ کیا جائے، یہ شاید اس کا منصور صاحب بھی بہتر جواب دے سکیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرڈیننس ہم نے سپریم کورٹ بار نے آلریڈی اس پر تعصب کا اظہار کیا ہے اس آرڈیننس کے جاری ہونے پر، لیکن ہمارے افسوس کے اظہار سے تو وہ قانون اب نہیں بدلے گا جب تک اس پر یا حکومت اس کو اسمبلی میں پیش نہ کر دے یا کوئی عدالت اس پر فیصلہ نہ فرما دے۔ بہت شکریہ۔ شہزاد شوکت صاحب صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے۔